وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يقضى في 4 خصال: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذی. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے فوراً بعد سے انسان پر عبادتیں واجب نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ انسان بلوغت تک پہنچ جائے۔ جب وہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں نہ اس پر نماز واجب ہے، نہ کلمات واجب ہیں، نہ اور کوئی فرائض ان پر واجب ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتا ہے، اور وہ ہے روزی۔ پیدائش کے بعد سے فوراً بچے کی روزی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روزی کا اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے پہلی روزی اس کی ماں کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو ضرور وہ اپنے ماں کے قریب ہی ہوگا۔ پیدا ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر وہ پیدا ہوا ہے وہاں پر پانی نہ ہو، وہاں پر کھانے کی کوئی چیز فراہم نہ ہو، وہاں پر اس کا باپ اور اس کے بھائی اور دوسرے رشتے دار موجود نہ ہو، وہاں پر سامان خریدنے کا کوئی بازار نہ ہو۔ بس ایسی جگہ ہے جہاں پر اس بچے کی صرف ماں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی روزی بازار میں رکھی ہوتی کہ بازار سے لا کر اسے کھلانا چاہیے، یا باپ اسے کہیں سے لا کر کھلائے، یا کسی جگہ سے پانی لا کر اسے پلایا جائے، تو ایسی صورت میں بچوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی اور ماں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس میں بچے کو تکلیف دی اور نہ ماں کو پریشان کیا۔ ماں کے پاس دودھ ہوتا ہے اور بچے کو سب سے پہلے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روزی کا اہتمام فرمایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سے کئی سالوں تک وہ دنیا میں رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حج نہیں کرتا، اس کے پاس دوسرے ارکان نہیں ہوتے ہیں،
لیکن صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی روزی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن اور جانور ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس متعین کر رکھی ہے۔ کس انسان کو کتنی روزی ملنی ہے، کب ملنی ہے، کہاں ملنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کو بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ کون سی محنت ہے اس بچے کی جو پیدا ہونے کے بعد روزی حاصل کرتا ہے؟ کہاں سے اس نے کوئی محنت کیا؟ لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر لیا ہے۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کو اس کی روزی مل جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو دنیا میں بھوکا مارنا نہیں چاہتا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی متعین کر رکھی ہے۔ آج دنیا کے اندر روزی کا معاملہ بڑا گمبھیر بن چکا ہے۔ لوگ مال کماتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بڑے بڑے جھمیلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کے کمانے کے لیے جھوٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے، مال کے کمانے کے لیے کسی انسان کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کو کمانے کے لیے کمزوروں کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کو کمانے کے لیے رشتہ داروں کا گلا دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی سوچ کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر مال کی خاطر لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے، اور بھائی بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی اور مسئلہ ان کے درمیان تو نظر نہیں آتا سوائے مال کے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے درمیان میں، اپنے اطراف میں، جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جو رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، ان کی دوری کا سبب اگر ہم معلوم کریں تو سب سے بڑا اور اہم سبب ایک ہی ہم کو نظر آئے گا، وہ ہے مال۔ نہ ان کی زبان کی وجہ سے ان کے درمیان دوری ہوئی، نہ ان کی عبادتوں میں کوتاہی کی بنا پر دوریاں ہوئی ہے، نہ جھوٹ اور دھوکے کی بنا پر، بلکہ سب سے زیادہ جو دوریاں ان کے درمیان پیدا ہوئی مال کی بنا پر۔ مال ایک بڑا فتنہ ہے، مال ایک آزمائش ہے انسان کے لیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ، آزمائش کو بتایا ہے۔ اور انسان کے پاس مال کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، زمینیں ہو، بڑا خزانہ ہو، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ دنیا میں کتنے دن تک رہنے والا ہے۔ یہ سونا چاندی اور یہ خزانہ جو وہ جمع کرنا چاہتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے استعمال کی اسے ضرورت پیش آئے گی یا نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ سونے کی محبت، یہ چاندی سے محبت، یہ عورتوں سے محبت، یہ بڑے بڑے خزانے سے محبت، یہ زمینوں سے محبت، یہ جانوروں سے محبت، اور ان سب کے اضافے کے لیے کوششیں، یہ سب بس دنیاوی زندگی ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت بہترین ہے، اور
اللہ کے پاس کون سی چیز رہنے والی ہے؟ اللہ کے پاس ہمارے اعمال رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے اخلاق ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری نیکیاں ہوں گی۔ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم کو ہماری مددگار، ہماری معاون دکھائی دیتی ہیں، یہ اللہ کے پاس کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال بس ایسے ہی کما لیا جائے، خرچ کر لیا جائے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں عبادتوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہے۔ دنیا میں عبادتوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہے، اس لیے کہ مال سے متعلق قرآن مجید میں، احادیث میں اتنے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب الزکات تو مستقل ہے، صدقات پہ ہی مستقل ہے، تجارت کے بیوع وغیرہ کے ابواب کے مستقل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں جگہ جگہ پر مال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورۃ البقرہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر متقین کی جب تعریف فرمائی تو کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کے خرچ کرنے کا، مال کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو نبی کہتے ہیں لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یقضى فی اربع خصال۔ کسی انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کا حساب نہ ہو جائے۔ جب تک کہ 4 چیزوں کا حساب نہ ہو جائے تب تک انسان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ان میں سے پہلی چیز عمره فیما افنا، انسان کی عمر کے بارے میں۔ انسان کو زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس زندگی کا اس نے کہاں اور کیسے استعمال کیا ہے۔ عمریں جو ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ہم 10 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 40 سال کے تھے، اب 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے پاس اتنی پراپرٹی تھی، 50 سال میں ہم کو اتنی حاصل کرنی تھی، نہیں حاصل کریں اب کرنا ہے۔ ہم عمر کا حساب بھی مال کے ذریعے کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک تم اتنے غریب ہو، اتنی عمر ہو گئی ابھی تک تم دنیا میں کچھ کما نہیں سکے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہوئی، ابھی تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، ابھی تک آپ کی عبادتوں میں سدھار نہیں آیا، ابھی تک آپ کی زبان اچھی نہیں بنی، ابھی تک آپ کا تعامل اچھا نہیں ہوا، 2 بچوں کے باپ ہو گئے تب بھی دیکھو حرکتیں وہی پرانی حرکتیں جس طرح پہلے تھے ویسے ہو۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فنا ہو گئے اور تمہارے پاس مال نہیں آیا، تمہیں نوکری نہیں ملی، تم نے اتنا پیسہ نہیں کما لیا۔ تو انسان اپنی عمر کے بارے میں مال کے حساب سے فکر کرتا ہے، جبکہ عمر کے بارے میں اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ میری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں قبر کے نزدیک جا رہا ہوں، میرے اندر تبدیلیاں کون سی آئی۔ نیا سال مبارک جشن منایا، خوشیاں ایک دوسرے میں تقسیم کر دی، لیکن نیا سال جب شروع ہوا تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نیا سال آیا ہے تو ہمارا پرانا سال ختم ہو گیا، ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو چکا ہے، اب نئے سال میں ہم کو کیا کرنا ہے، نئے سال سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہے۔ اتنا احساس ہوتا ہے کہ نئے سال میں دکان کے اندر کیا تبدیلی لانی ہے، یہ برابر ہم خیال کرتے ہیں۔ نئے سال میں ہم کو تجارت میں کیسی پلٹی مارنی ہے، یہ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں عن عمره فیما افنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا۔ وعن شبابه فیما ابلا، اور ہم نے تم کو نوجوانی دی تھی، جوان تھے،
صحت مند تھے، اچھی حالت میں تھے، اس حالت میں تم نے زندگی میں کون سے اعمال کیے ہیں؟ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان جب جوان ہو تو چلو ابھی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، نیکیاں کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ عمر اس وقت ہے جب یہ ایسی لکڑی اپنے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جب لکڑی اپنے ہاتھ میں آئے گی تب نیکیاں کریں گے، تب نمازیں پڑھیں گے، تب مسجد سے گھر سے مسجد کے چکر لگائیں گے۔ ابھی تو جوانی موجود ہے، صبح اٹھے دیر سے چلے گئے کھیلنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، فلاں کام کے لیے، یہی تو زمانہ ہے موج مستی کرنے کا، اور بعد میں یہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ یہ تصور ہوتا ہے جوانوں کا اور نوجوانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ جوانی، یہ نوجوانی، یہ صحت مند زندگی تمہیں عطا فرمائی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ بس ایسے ہی غافل رہ گئے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے سامنے نوجوان مر رہے تھے؟ کیا تمہیں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تمہارے سامنے جوانوں کی لاشیں جا رہی تھی؟ پھر کون سی چیز میں غافل کر رہا تھا کہ تم بوڑھے عمر تک پہنچ جاؤ گے، ایک بزرگ بن جاؤ گے، پھر اس کے بعد موت ہوگی؟ کیا تم نے اپنی نظروں سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تم اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو تو پھر کیا تمہارا رہنا یہ ضروری تھا؟ کم سے کم اتنا تو خیال کر لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تو اس کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال لیا کیسے اور دیا کیسے، دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عمر کے بارے میں نہیں پوچھا کہ حاصل کیسے کیا، گنوایا کیسے، جوانی کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ جوانی لیا کیسے اور دیا کیسے، لیکن مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال لیا کیسے اور دیا کیسے۔ دونوں چیزوں میں مسائل ہیں۔ آج مال کے لینے میں بھی برائیاں نظر آتی ہیں اور دینے میں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم مال حاصل کرتے ہیں ظلم کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، کسی پر قبضہ کر کے، کسی پر دباؤ ڈال کر، کسی کو تکلیف دے کر، سودی کاروبار کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، انسان کی نظروں کو چھپا کر، چوریوں کے ذریعے، حکومت کو چھپا کر، اپنے لوگوں کو چھپا کر، کون سے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے مال کمایا جا رہا ہے، اور کما کر جب گنڈیاں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ یہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال پھر یہ ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ چلو ایک گنڈی مسجد میں دے دوں، ایک گنڈی کسی مدرسے میں دے دوں، یہ کسی غریب اور فقیر کو دے دوں۔ اس لیے کہ انسان جیسے کماتا ہے اس کا ذہن بھی اسی طرح سے پنپتا رہتا ہے۔ برائی کے طریقے سے کمایا ہوا مال اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ نیک ایک کام میں خرچ کرے، وہ برائی کے راستے ہی میں جانے والا ہے۔ پھر وہ کمایا غلط طریقے سے، پھر خرچ بھی کرے گا غلط طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مال کے بارے میں پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا ہے، کمانے کا کون سا طریقہ تھا، جائز طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا، اور تم نے جب خرچ کیا ہے تو خرچ کون سی جگہ پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہیں چھوڑے گا۔ یہ انسان کا معاملہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ انسان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب یہ سوالات کے جواب صحیح ہوں گے تب وہ آگے بڑھے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مال کو بڑی اہمیت ہے، اور مال کمانے کے لیے انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ میری روزی تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا، مجھے حد سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت زیادہ پیر پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے تھوڑا سا بھی ہاتھ پھیلا کر کسی اور کا مال حاصل کر لیا تو زندگی تباہ ہوگی۔ زندگی میں تباہی یقینی ہے، یہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بڑے بڑے وسیلے ہیں، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں بڑا اور فلاں ہوں، میں جو چاہے کچھ کر لوں، اسے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، میں چاہے جتنا بڑا ہوں، ہم سب سے ایک بڑا موجود ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
میری چاہے طاقت کتنی بھی ہو مجھ سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، میں چاہے جتنا دولت مند ہوں مجھ سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، میں چاہے جتنے رشتے دار اور بڑے خاندان والا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑی فوج موجود ہے جو اس کے اطراف میں موجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قریب ہے، بڑا قدیر ہے، وہ جب چاہے جس کو جیسے چاہے ویسے کچل سکتا ہے۔ انسان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا اور کیا ہو گیا۔ انسان گھر میں بیٹھتا ہے، گھر میں اچانک اس کی موت آتی ہے، انسان راستے پر نکلتا ہے اچانک اس کو موت پکار دیتی ہے، انسان بازار میں ہوتا ہے وہاں بازار میں موت اس کو گھیر لیتی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی انسان کو آ کر لے جاتی ہے جب بعد میں انسان کو پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزی کمایا کرتے تھے، آپ کے پاس بھی دولت ہوا کرتی تھی، آپ بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، آپ کے پاس بھی زمین تھی، آپ کے پاس بھی مال تھا، آپ کے پاس بھی پیسہ تھا، لیکن یہ ساری چیزوں کے کمانے کا طریقہ آپ نے سکھا دیا، اور اس میں سب سے بہترین طریقہ مال کے کمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار۔ ہم نے جو برائیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، اس سے ہم معافی مانگیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، رب کے سامنے کھڑے رہو، گڑ گڑاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، توبہ کر لو جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مال میں کوتاہی، عمر میں کوتاہی، عبادت میں کوتاہی، زبان میں کوتاہی، کسی بھی چیز میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ آپ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، معافی مانگ کے، انسان اتنا رحم دل نہیں ہے، انسان ہو سکتا ہے معاف نہ کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے معافی کا، معافی مانگو میں معاف کرنے کے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ابن آدم زمین بھر گناہ کرے، زمین کتنی وسیع ہے، آسمان کتنا وسیع ہے، اگر ابن آدم زمین اور آسمان بھر گناہ کرے، اتنا گناہ لے کر میرے سامنے آئے اور پھر مجھ سے معافی مانگ لے، پھر شرک نہ کرے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے مال میں کیسی کوتاہی کی ہے، میں نے وزن میں کوتاہی کی، میں نے ناپنے میں غلطیاں کی ہیں، میں نے گننے میں غلطیاں کی ہیں، جان بوجھ کر کی ہیں، میں نے مالوں کے اندر دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اس سے بہترین روزی عطا فرمائے گا۔ حرام کی روزی، حرام کا مال کبھی ہمارے پیٹ میں صحیح طرح سے داخل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے پیٹ کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ اگر ہم حلال طریقے سے کام آئیں گے ہماری دنیا بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے درمیان میں قحط سالی آئی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہمارے درمیان فقیری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اولاد کی کمی ہے، کیا کریں؟ کہا استغفار کرو۔ تو شاگرد نے پوچھا آپ کے پاس 3 سوالات آئے، تینوں کا آپ نے ایک جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کا ایک جواب دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آپ استغفار کرو گے آسمان سے بارش برسے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، آپ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا. تو کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کے حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کا تعاون کرنا، یتیم، بے سہارا، بیوہ، ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں. انہیں مال کی ضرورت ہے، انہیں پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، انہیں کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے ضرورت ہے، انہیں اسکول بھیجنے کے لیے بچوں کی فیس کی ضرورت ہے. ان کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس بے تحاشا مال ہے. ان کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس بے انتہا دولت ہے. اگر ہم نے تھوڑی سی یہ دولت، تھوڑا سا مال ان میں خرچ کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد بھی کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کہ ہم بندے کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہتا ہے. ہم نے اللہ کے بندے کی مدد کی، ہم بھی اللہ کے بندے کی. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کی یہ بندہ مدد کر رہا ہے، میں اس کی ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تم جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تم کو اس سے بہترین بدلہ دے گا. جو بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل دے گا، اس سے اور کئی گنا زیادہ دے گا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں 700 حدیث میں 700 گنا کے برابر کا بھی ذکر کیا ہے. انسان کا جتنا اخلاص ہوگا 700 کی کوئی حد متعین نہیں. 1000 گنا بھی ہو سکتا ہے، 10,000 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا اخلاص کے ساتھ، 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10,000 روپیہ بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن نبی فرماتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم نہ کرو، مجبور اور بے سہارا لوگوں پر ظلم نہ کرو. ہمارے معاشرے میں جو کمزور ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا، جو دولت سے کمزور ہیں، جو خاندان سے کم نظر آتے ہیں، لوگ ان پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، شیر کی طرح اس کے سامنے دھاڑنا شروع کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھتڑا ہے، اس کو نوچنا ہے، اس کی زمین، اس کا گھر، اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کا جسم، اس کی عمر، اس کی زندگی سب میرے لیے ہیں، میں جس طرح سے چاہوں اسے نوچ نوچ کر کھا لوں. وسلم نے فرمایا وما تنفقون وما نبی کا فرمان ہے کہ جو تمہیں وما ترزقون الا بضعفائکم وما ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے یہ حقیقت میں تمہارے درمیان کے کمزور اور غریب لوگوں کی سب سے ہے. یہ مالدار اور دولت کی بنا پر نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں کمزوروں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دولت دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ نے کہا مجھے کمزوروں کے درمیان میں تلاش کرو، میں ان کے درمیان میں رہوں گا. اس لیے کہ کمزور ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے. اگر ہم کمزوروں کو مارنا شروع کریں، کمزوروں پر اگر دباؤ ڈالنا شروع کریں، ان پر ظلم کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں ہماری تباہی کو لکھ دے گا. ہماری جو روزی ہے اس کو چھین لے گا. ہمارے پاس جو دولت ہے اس کو ختم کر دے گا. دولت باقی رہ جائے گی، دولت والا ختم ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر دباؤ ڈالنا، ان کا مال لوٹنا اور ان پر ظلم کرنا یہ کسی بھی صورت میں ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب بندے حاضر ہوں گے، بندوں سے ان کے ایک مال کا حساب لیا جائے گا. اگر ان کے پاس کوئی دکان ہے، دکان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا پورا حساب ہوگا. اس کے پاس سونا چاندی ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا. اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں، جو کپڑے وہ پہنتا تھا اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا. وہ جو روٹی کھایا کرتا تھا اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا. اسی طرح اس نے جو اپنے بچوں کو کھلایا ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا. جو اس نے مال کسی پر خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا. اور جو جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں جو انسان کسی انسان کی ایک بالشت بھر زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک بالشت، کوئی انسان کسی انسان کی ایک بالشت زمین اپنے قبضے میں لے
رہیں، چاہے گھر کی شکل میں ہو، چاہے دکان کی شکل میں ہو، چاہے میدان کی شکل میں ہو، چاہے کھیتی کی شکل میں ہو، چاہے راستے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر کوئی انسان کسی کی ایک بارش کی بھی زمین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے عام طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ طرف سے کہے گا یہ زمین کھودو، وہ زمین کھودتا چلا جائے گا، کھودتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 7 زمینوں تک کھدائی کرنے کا اس کو حکم دے گا۔ جب 7 زمینوں تک کھدائی ہوگی تو وہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اب کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر حاصل کیا، لو یہ مزہ چکھو۔ ایک چیز کے بارے میں اگر ہم نے کسی کا کپڑا چوری کیا، ایک کپڑا ہمارے گلے کے اندر توق کی شکل میں پہنایا جائے گا۔ کسی کا ہم نے سونا چوری کیا، سونا ہمارے گلے کے اندر توق کی شکل میں پہنایا جائے گا۔ ساری چیزیں مال کے محاسبے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی حرام مال نہ ہو، ہمارے گھر کا کوئی بھی سامان، کوئی گلاس، کوئی کٹوری، کوئی چمچ بھی حرام طریقے سے نہ آیا ہوا ہو۔ ہمارے گھر میں جو کھانے کا اناج موجود ہے، چاول ہے، دال ہے، اس میں بھی ایک قطرہ بھی کسی قسم کا حرام کا نہ ہو۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، جہاں کھیتی کرتے ہیں، جہاں گھر بنائے ہوئے زندگی بھر رہنا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو رہنا ہے، جہاں ماں باپ کو رہنا ہے، یہ زمین ہماری حرام کی نہ ہو، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا برا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانوں کے حقوق کی پامالی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خون خرابے سے، فتنہ فساد سے، شر سے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے، دھوکے سے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے، ظلم سے، قتل سے، ایسے ہر قسم کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک زندگی عطا فرمائے، ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی روزی عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے۔ جب تک کہ زندہ رکھے ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی حلال روزی کے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل